جزاک اللہ. ہمارے پاس نا ایک ادھر غیر مسلم بھائی ہیں، وہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کس مائک سے بول رہے ہیں؟ مائک نمبر 3. ٹھیک ہے، پوچھیں، اپنا نام بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فیصل مسیح ہے اور میں ڈسٹرکٹ قصور سے ہوں. اور میں آپ کا پیشہ کیا ہے؟ سر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں، اور میرا تھوڑا شوق ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو میں اس کے بارے میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں. کرسچن؟ آپ کرسچن ہیں؟ جی سر. جی، اپنا سوال مختصر کر کے پوچھیں ذرا. جی سر میں صحیح بخاری 3808 کا ریفرنس دے کے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا. ایک منٹ. بخاری، صحیح بخاری 3808 حدیث نمبر 3808 آگے. جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 صحابہ سے سیکھے، جن میں حضرت ابی بن کعب تھے، ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور علی بن کعب. ابی بن کعب ان کا نام ہے. 4 صحابہ تھے، خیر وہ دیکھ لیجیے گا. اچھا، آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا، اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے اس کو بخاری و مسلم کی شرائط پہ. حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں. انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ بھائی صاحب، سورہ برات کے بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں. آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے سورہ برات کے بارے میں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں. ان میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہے، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہیں، اور ان نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں اسے کہتے ہیں ایبروگیشن. مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے. تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ناسخ اور منسوخ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں. تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی. تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. یہ انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث. صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں ہے. جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے موٹے. حدیث تو قسم ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع. صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع
मतलब गढ़ी हुई। इस तरीके से तो कई, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई किस्म के क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहाँ तक कि कुरान की आयत कुरान ऑन इट्स ओन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है क्या नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस, कुरान के तफस्सलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फ़न है मुहद्दिसीन का फ़न है, ये मुहद्दिसीन का फ़न है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फ़न है मुहद्दिसीन का, किसका, जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फ़न है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं, वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है, वो मुहद्दिस सुनो तो देखते हैं भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो एक अलग फ़न है। तो वो फ़न को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते हैं। तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितने आयतें हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर नहीं, एक क्वेश्चन एट अ टाइम।